رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، زعیم ضمانت دینے والا، کہ میں ضمانت دیتا ہوں کس چیز کی، یعنی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کس چیز کی، بِبَیْتٍ فِی رَبَدِ الْجَنَّہ، جنت کے گوشوں میں کونوں میں ایک گھر کی میں ضمانت تم کو دے رہا ہوں، کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو جنت کے کناروں پر ایک گھر دلواؤں گا۔ کس کے لیے؟ لمن ترک المراء، جو کہ مناظرہ بازی نہ کرے، بحث مباحثہ نہ کرے، بہت زیادہ آرگیومنٹیٹیو نہ ہو، کمبیٹیو نہ ہو بہت زیادہ باتوں میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مباحثہ پسند نہیں ہے، اس سے تعلقات بگڑتے ہیں، دل سخت ہوتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ آتا ہے، اور بحث مباحثہ کرنے میں کوئی دل نہیں جیتا جا سکتا۔ اب دیکھیں، ہم یہ ڈیبیٹس کی بات نہیں کر رہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے تقریر اگر کرنی ہے یا کہیں اپنا کاز بیان کرنے کے لیے جانا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے کہ جہاں آپ کو ایکسپلیسٹلی اپنا کاز بیان کرنا ہو اور اپنے موقف کی وضاحت کرنی ہو اور اپنے موقف پر ڈٹ کر مخالف کو ہرانا ہو، وہ تو الگ کیٹیگری ہے۔ جو ترک المراء کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، یہ عام روزمرہ کی زندگی کا معاملہ ہے، آپس کے رشتوں کا، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، لین دین، ملنا جلنا، اس میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح تبلیغ کرنے کے اندر بھی بہت زیادہ بحث مباحثہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ it's better to lose an argument than to lose a person، بہتر ہے کہ انسان بحث میں ہار جائے، چھوڑ دے بحث کو، بجائے کہ اس شخص سے ہاتھ دھو بیٹھے اور آگے تبلیغ کا دروازہ بند ہو جائے اور وہ شخص دوبارہ کبھی انگیج ہونے پر آمادہ ہی نہ ہو۔ اس سے بہتر ہے بات کو ادھورا، لڑکتا، بے شک انکمپلیٹ چھوڑ دیا جائے، ہینگنگ اوور دیر، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم گھر پہنچا کر ہی چھوڑیں، گھر پہنچا کر ہی دم لیں۔ جو لوگ بہت بحث کرتے ہیں ان سے طبیعت الجھتی ہے انسان کی۔ الد الخصام ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، حد سے بڑھ کر جھگڑا لو، جان کو چمٹ جانے والے ہوتے ہیں بعض لوگ، پیچھا نہیں چھوڑتے، ایک کے بعد ایک نقطہ نکال کر بحث پر بحث کیے چلے جانا انسان کی طبیعت کے اندر وحشت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ اور وہ جو حق بیان کرنے کے لیے بحث ہو رہی ہوتی ہے، وہ حق تو کبھی کی سمجھیں کہ ایک طرح سے کولیٹرل ڈیمیج بن چکا ہوتا ہے، کبھی کا بیچارہ جو ہے وہ وکٹم بن کر، زخمی ہو کر وہ تو رخصت ہو چکا ہوتا ہے، صرف ایگوز کا کلیش باقی رہ جاتا ہے، صرف انا جو ہے وہ انا سے ٹکراتی چلی جاتی ہے۔ تو حق بھی بیان کرنا ہے تو اس کی کاسٹ دیکھ لیں، حق بیان کر دیا اور جو اس کی قیمت ادا کری وہ اتنا بڑا نقصان تھا، تو اس طرح حق بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ تو حق بیان کرنے کے لیے بھی بڑی حکمتیں ہیں جو کہ قرآن نے اور حدیث نے ہم کو سکھائی ہیں۔ ہمیں وہ تمام حکمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بات ایسی کروں کہ بہت لمبی چوڑی بحث کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور یہ مناظرہ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی سنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کیا، بہت لمبی بحث نہیں کی تھی بادشاہ سے۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اب کوئی اور ہوتا ہم میں سے، شاید ہم اسی راستے پہ چل پڑتے کہ تم کیسے دیتے ہو، تم نے کیس کو پیدا کیا، کیا تم نے چڑیا کو بنایا، کیا تم نے فلاں کام کیا، اچھا تم نے کیا ڈائنوسارز کو مارا؟ نہیں، ایک دم انہوں نے طریقہ ہی بدل لیا، کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہا کہ میرا جو رب ہے، اللہ جو ہے، وہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا کر دکھا دے۔ مختصر بات لیکن ٹھکی ہوئی، ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کرنا، مختصر بات کرنا۔ تو اگر تو کرنا ہے تو بات کو مختصر کریں، طول نہ دیں۔ بہت بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے، ایک چپ 100 کو ہرا دیتی ہے بعض دفعہ۔ یہ خاموشی کا جو وزن ہے، جو خاموشی کا امپیکٹ ہے، اس کی ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں پسند نہیں ہیں، ان میں سے پہلی ہے قیل و قال۔ قیل و قال، کہا گیا، میں نے کہا، ہی سیڈ، شی سیڈ، آئی سیڈ، یو سیڈ، یہ جو ہوتا ہے، میں نے کہا، اس نے کہا،
پھر میں نے یہ جواب دیا، پھر اس نے یہ کہا، پھر میں نے تو یہ جواب دیا. نہ، چھوڑ دیں، رہنے دیں. دماغ انسان کا بالکل ہی پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قیل و قال نہیں پسند. دوسری چیز کثرت السوال، یہ بھی اللہ کو نہیں پسند. تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں انکوزیٹو بھی نہیں ہونا چاہیے. کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، کب لیا، کس نے دیا تھا، کب دیا تھا، کیوں دیا تھا، کہاں سے، کیسے، کیوں. اس سے بھی طبیعتیں الجھنے لگ جاتی ہیں. تو یہ عام طور پہ دوسروں کے بارے میں بھی بہت زیادہ انسان کو تجسس نہیں کرنا چاہیے ان کے ذاتی معاملات کے بارے میں. اور دین کا تو معاملہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن میں کہ جو بتا دیا عمل کرو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ. اور بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اللہ بھولا نہیں ہے، اللہ نے مصلحتاً اپنے رحم اور درگزر کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہے. تو بلا وجہ کی کھوج کرید میں نہیں پڑو. علم کے لیے سوال ضرور کرو، لیکن فتوی فروشیاں یا فتوی بازیوں میں نہیں پڑنا. فتوی بازی جب بہت ہوتی تو فتوی فروشی کو جنم دیتی ہے وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں پسند کثرت السوال. اور کیا نہیں پسند؟ اضاعت المال، مال کا ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، تبذیر کرنا، ایکسٹراویگنس، دکھاوا، یہ بھی اللہ کو نہیں پسند. تو پہلی چیز کیا تھی اس کے اندر؟ قیل و قال. اب بعض دفعہ جو لوگ اپنی ذہانت پر بڑا ناز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مباحثہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت بحثیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سب کو چپ کرا کر ہی ہم جیت رہے. بعض دفعہ دوسروں کو چپ کرا کر انسان ہار جاتا ہے اور خود چپ رہ کے جیت جاتا ہے. تو پاور آف سائلنس یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. پاور آف ورڈز کے بارے میں تو ہم نے بات کی ہے، پاور آف ورڈز ہے یقیناً، لیکن پاور آف سائلنس بھی بہت بڑی چیز ہے. انسان کی شخصیت کے اندر اس سے روب پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہا کرتے تھے. آپ تول تول کر بولتے تھے، گن گن کر بولتے تھے. اور جو لوگ کم بولتے ہیں ان کی بات کا وزن ہوتا ہے. اور سارے فوائد ایک طرف، اور یہ جو فائدہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ ایک طرف، کہ انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، جو کہ مناظرے بازی چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو. دیکھیں بات یہ ہے، اگرچہ وہ حق پر ہو تب بھی. اور بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرتے ہیں. پوچھا کیا ٹائم ہوا، کہا 12:15 بجے ہیں. 12:15. اگلے نے کہا نہیں 12:16 ہو رہے ہیں. نہیں ابھی تو 12:14 ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں 12:15 ہی بجے. نہیں تمہاری گھڑی غلط ہے، میں نے تو دیکھو اپنے سیل فون سے ملائی ہوئی گھڑی ہے. اسی پر بحث شروع ہو جائے گی. فلاں ملنے آیا تھا، کب آیا تھا؟ وہ 3 دن پہلے ملنے آیا تھا. نہیں 3 دن پہلے تھوڑی آیا تھا، وہ تو 5 دن پہلے ملنے آیا تھا. نہیں منگل تھوڑی تھا اس دن تو مثال کے طور پہ ہفتہ تھا. اسی پر بحثیں شروع ہو جائیں گی. تو اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ 12:15 ہی بجے ہیں، اگلا بحث کر رہا ہے کہ نہیں 12:14 ہوئے ہیں، 12:14 ہوئے ہیں، 12:16 ہوئے ہیں، تو حق پر کون ہے؟ آپ. بجے تو 12:15 ہی ہیں، 12:15 ہی ہو رہے ہیں، لیکن خاموش ہو جائیں، جانے دیں. 1 منٹ یہاں 1 منٹ وہاں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی منگل کو ملنے آیا تھا، آپ کو 100% یقین ہے کہ وہ منگل کو ملنے آیا تھا، اگلا جو ہے اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، وہ بحث کیے جا رہا ہے. خاموش ہو جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے جمعے کو آیا ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے، رہنے دیں. تو یہ ہے وہ انکان محقن، اگر وہ حق پر ہے تب بھی خاموش ہو جائے. قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احادیث اوتھینٹک ہیں، اگلا مان کر نہیں دے رہا، بحث پر بحث کیے جا رہا ہے. اس موقع پر بھی تھوڑی دیر کو خاموش ہو جائیں. جیسے جیسے بحث بڑھتی ہے ویسے ویسے ضد کی نفسیات بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ہے انسان کے اندر نا، ایک انسان کے اندر stubbornness ہے، ضد ہے. we really dig our heels at times. ہم بھی سٹینڈ لے لیتے ہیں بقول لوگوں کے بعض باتوں کے اوپر، ضد چڑھ جاتی ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو وہاں تک بات کو مت جانے دیں، خاص طور پہ تبلیغ میں. اس سے پہلے ہی بریک لگا لیں. انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا، جب کوئی سامنے والا زیادہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوگا
تو پھر بات شروع کر دیں گے. اس لیے کہ بحث بڑھنے سے نہ صرف ضد کی نفسیات بڑھتی ہیں بلکہ بحث بہت زیادہ بڑھنے سے قبولیت کا مادہ بھی کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور بعض دفعہ انسان قائل تو ہو جاتا ہے لیکن بات مانتا پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کی انا پر زد پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے میں بحث میں ہار گیا، تو پھر کسی اور موقع پہ بات کریں گے. تو پھر یہ بھی سیلف کنٹرول ہی سے آ سکتی ہے بات کہ ہمیں کب بریک لگانا ہے. فل سپیڈ بات کر رہے ہیں، فل سپیڈ تبلیغ کر رہے ہیں، کب خاموش ہو جانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جو عظیم الشان کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکمت سکھائی کہ آپ نے کس طرح صلح حدیبیہ کی ہے. یہ بہترین مثال ہے کہ آپ بالکل بحث میں نہیں پڑے جبکہ تمام صحابہ اتنا پریشان ہو رہے تھے، اور کتنا پھر اس کا فائدہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ہوا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مناظرہ بازی نہ کرے اگرچہ وہ حق پر ہو تو میں اس کے لیے جنت کے گوشوں میں سے ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں. اچھا اور کیا؟ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا. آج کوئی ریل اسٹیٹ ذہن میں لے کر آئیں دنیا کے کسی بھی جگہ کی، اور ہم جانتے ہیں کہ بعض علاقے دنیا کے بعض علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. امیجن کریں جاپان میں کوئی کہے کہ ہم تم کو اتنا بڑا گھر دلا رہے ہیں جہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس اتنے مہنگے ملتے ہیں. امیجن کریں کیونکہ بیچ ٹوکیو ڈاؤن ٹاؤن میں ہم آپ کو اتنا بڑا پلاٹ دلائیں گے بیچ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر، پورا اسکوائر آپ کا ہوگا. کیا حال ہوگا ہمارا. وہ کہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، بس کرنے کا کام کیا ہے، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اگر وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، ہم تو ایسے سچے ہو جائیں گے کہ بس. اور ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، جنت کے مقابلے میں. ہم تو ایک ٹوکیو یا نیو یارک یا کراچی یا بامبے یا ڈھاکہ یا لنڈن، ہم تو ان کے پورے شہروں کی بات بھی نہیں کر رہے، ہم تو ایک پلاٹ کی بات کر رہے ہیں. اس پر ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہم تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں. اور ساری دنیا کس کو ملی ہے، اور ساری دنیا کی کیا حقیقت ہے اللہ کی نظر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اور آپ نے کیا فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کی محل کی بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا صرف ایک وپ ڈالنے کی جگہ. وپ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل پتلا سا، لمبا سا، چھوٹا سا بالکل. ایک وپ ڈالنے کی، کوڑا ڈالنے کی جگہ جنت میں، جو کچھ دنیا ہے اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر ہے. یہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ، تو وہی ہے. دنیا تو لہو و لعب ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. یہ تو جو بھی ڈیڈ ہم کو دنیا کی دیتا ہے دراصل وہ تو ایک فراڈ ہی ہے. اس لیے کیوں فراڈ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آپ کی ہے، مجھے پتا ہے، لیتے وقت بھی مجھے پتا ہوگا میری نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد تو کسی اور کی ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی اور کی تھی اور مرنے کے بعد بھی کسی اور کی ہوگی. وہ جنت ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، جو کہ کسی کو وراثت میں نہیں ملے گی. جس کی ہوگی وہ جنت اسی کی رہے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہی ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تو اس کے بیچ میں گھر دلانے کی ضمانت دی ہے. اگر وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے ہنسی مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، تو بس انشاءاللہ تعالی ارادہ کر لینا ہے ہمیں کیا، کہ ہمیں بہت زیادہ جھکی نہیں بننا، الگ الخصام نہیں بننا، جھک جھک بک بک بحث نہیں کرنی بہت، اور جھوٹ چھوڑ دینا ہے چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. ہاف ٹروتس چھوڑ دینے ہیں، وائٹ لائز چھوڑ دینے ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی تو کہانی آنی باقی ہے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے سب سے اونچے حصے میں گھر بنانے کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اعلیٰ ترین درجہ.
کیا پتہ یہ فردوس ہی ہو، کیا پتہ فردوس کے آس پاس کی کوئی جگہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اس کے لیے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، اپنی تیوری سیدھی کر لے، چہرے کو خوشگوار کر لے، الفاظ کا انتخاب اچھا کر لے، مسکرانا سیکھ لے، غصہ پینا سیکھ لے، درگزر کرے، جانے دے، معاف کر دے، بدلے نہ لے، شرمندہ نہ کرے دوسروں کو۔ حسن خلقہ، جو اپنا اخلاق بہتر کر لے، دینے والا مزاج بنا لے، لالچ نکالتے، بغض کینہ نہ رکھے دل کے اندر۔ تو بس دعا کرتے ہیں پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جھگڑا چھوڑنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو جھوٹ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ میرا اخلاق اچھا کر دے۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میری شکل اتنی اچھی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ دعا کریں، ارادہ کریں، پھر ارادے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ جنت میرے اور آپ کے لیے ہی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جنت کو خالی تھوڑی رکھنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی 2 جگہیں بک ہوئی نہیں ہیں، ان میں سے ایک ہی جگہ خالی رہے گی، ایک بھرے گی۔ ایک ہماری جگہ جنت میں فکسڈ ہے، ایک جگہ جہنم میں فکسڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنت والی جگہ خالی رہتی ہے یا جہنم والی خالی رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جہنم والی خالی رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت کو بنایا ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سجاتا ہے، اور انسانوں سے اس کو بسائے گا اور جنوں سے اس کو بسائے گا۔ تو اللہ کرے ہم جنت کے باسی بنے، ہم جنت آباد کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہ کنٹیجس ہوتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں۔ کوئی بحث نہیں کر رہا، کوئی دوسرا اس کے پیچھے پڑا رہے گا، وہ بھی پھر بحث کرنے والا بن جاتا ہے، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی بحث کرنے لگتے ہیں۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بھی کنٹیجس ہوتا ہے، اگلا بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح بد اخلاقی کنٹیجس ہوتی ہے، ایک چیخے گا اگلا بھی چیخے گا، ایک گالی دے گا ہو سکتا ہے اگلا بھی دے، ایک نے تانا دیا ہو سکتا ہے اگلا بھی تانا دے۔ تو غصہ تو آتا ہے انسان کو، تانے شکایتیں سن کے، اس وقت ریئیکٹ نہیں کریں، ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو، اور پھر کبھی بیٹھ کے اس شخص سے اصلاح کی بات کریں کہ دیکھو یہ رویہ مناسب نہیں ہے، تم کو زیب نہیں دیتا، ایسے بات کرنی چاہیے۔ بس یہ پریکٹس ہی ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ جب تک زندہ ہیں کوشش کرتے رہیں گے، لیکن حدیث بڑی ہی خوبصورت ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اعرابین کہ ایک اعرابی آیا۔ اعرابی یہ بدو ہوا کرتے تھے، جس کو ہم جپسیز کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ بادیہ نشین ہوتے تھے، ریگستانوں وغیرہ میں رہتے تھے، گاؤں وغیرہ جو قصبے چھوٹے چھوٹے قریے ہوتے تھے عرب کے، وہاں رہتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت سویلائزڈ نہیں تھے۔ تو ایک اعرابی آیا، قال لرسول اللہ، اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی پریپریشن کیا ہے تو نے؟ تو کہنے لگا، قال، بولا، حب اللہ و رسولہ، کہا کہ مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ اللہ سے محبت تو فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے کسی نے قرآن نہ بھی پڑھا ہو تب بھی اللہ کی محبت ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتا ہے عزت ہم کرتے ہوں، تعظیم کرتے ہوں،
لیکن محبت کم ہی لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت کے لیے بہرحال پہچان ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان معرفت تو فطری طور پہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فطری نہیں، علمی ہے۔ جتنا جانیں گے ان کو اتنی محبت کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ سیرت کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو، تاکہ ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تصویر تازہ رہے، آپ کے اعمال، آپ کی عادتیں، آپ کی سنتیں تازہ رہیں ذہن کے اندر۔ کیا رویہ تھا آپ کا، کیا اخلاق تھا آپ کا۔ ایک دفعہ کوئی سیرت پڑھ لے، ہو نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت نہ کرے۔ بعض دفعہ تو دل چاہتا ہے کہ انسان یا تو جو اگر کوئی لیکچر سن رہا ہے تو اس کو روک کر، کتاب پڑھ رہا ہے تو کتاب بند کر کے، صرف آنکھیں بند کر کے اور سبحان اللہ کہے، اور کہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر رحمتیں اور درود بھیج۔ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ ایسا بھی کردار ہو سکتا ہے، ایسا بھی اخلاق ہو سکتا ہے۔ جو شعبہ زندگی کا ان کے اٹھا کر دیکھیں، مکمل لگتا ہے صرف یہی کام کیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تبلیغ میں کھپایا اپنے آپ کو، لگتا ہے تبلیغ کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہی نہیں۔ ان کی جنگوں کا حال پڑھیں، لگتا ہے جنگوں کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہی نہیں۔ بیویوں کے ساتھ معاملہ دیکھیں، لگتا ہے شادیوں کے علاوہ تو کچھ اور کیا ہی نہیں۔ خدمت خلق کی بات دیکھیں، لگتا ہے کہ خدمت خلق کے علاوہ کچھ اور کیا ہی نہیں۔ عبادت دیکھیں، لگتا ہے عبادت کے سوا کچھ اور کیا ہی نہیں۔ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ ایسا توازن، ایسی بھرپور زندگی، ایسی کامل شخصیت، کوئی پہلو زندگی کا ادھورا نہیں۔ زہد اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ زہد ختم ہے جیسے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لگتا ہے کہ بس ساری دنیا ہی چھوڑ دی ہوگی زہد کی وجہ سے۔ ایسی غیر معمولی آپ کی شخصیت تھی۔ جتنا جتنا پڑھتے جاتے ہیں ان کے بارے میں، اتنی اتنی ان کی آپ کی محبت دل میں آتی چلی جاتی ہے۔ اور اب دیکھیں یہ محبت کس قدر قیمتی ہے۔ دنیا کی محبتیں تو دنیا کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سورۃ الزخرف میں آتا ہے الاخلاء، یہ خلیل جو ہیں، دانت کاٹے کی دوستی، بڑی بڑی جو ہیں، وہ دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے قیامت کے دن، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ وہ محبتیں جو تقوی کی بیسس پر قائم ہیں، وہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گی، باقی رہیں گی، پہچانی جائیں گی۔ اور تقوی دراصل اللہ رسول کو جاننے اور ماننے کا اور فرما برداری کا نام ہے، اور یہی محبت کا اظہار ہے۔ تقوی لازمی حصہ ہے محبت کا، بغیر تقوی کے اللہ کی محبت، رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا مناسب نہیں۔ تو لہٰذا جو چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے بے نیاز ہو؟ جب یہ عربی کہہ رہا ہے حب اللہ و رسول ہی، بے وقوف تھوڑی ہے، پتہ ہے اس کو کہ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کے تقاضے سب سمجھتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کی بات سننا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے غیرت ہوتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے لیے کھپ کر راحت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل محبت کا تقاضا۔ تو جو اللہ سے محبت کرے گا وہ کیسے قرآن سے بے نیاز رہ سکتا ہے، وہ کیسے بے نمازی ہو سکتا ہے؟ اور جو رسول سے محبت کرے گا وہ کیسے سیرت سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو صرف سنت ہی تو ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ بیویاں شوہروں سے محبت کرتی ہیں، اگر شوہر کو لال رنگ نہیں پسند تو وہ لال رنگ کا کوئی ڈریس بنائیں گی ہی نہیں۔ اگر شوہر کو بیگن نہیں پسند، گھر میں بیگن پکیں گے ہی نہیں، چاہے میکے میں کتنی ہی شوق سے کیوں نہ کھاتی تھیں۔ تو کس نے کوئی ڈنڈا گھمایا ہے سر کے اوپر؟ نہیں، یہ محبت ایسے ہی کام کراتی ہے۔ جنہوں نے محبت کی ہے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا طاقت ہے، یہ کیا نشہ ہے جو کہ محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ سرشار ہو جاتا ہے انسان محبوب کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام محبتوں کے اوپر اپنی محبت رکھ دے۔
اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اللہ اپنی محبت تمام محبتوں سے زیادہ محبوب مجھے کر دے۔ اور جو اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ سے محبت کا طریقہ تو رسول نے ہی سکھایا ہے، وہ رسول سے بے نیاز کیسے رہ سکے گا؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام خوبیوں کا مالک بنائے جس کا کہ یہاں پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے سے ہمیں بچائے، بحث سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بد اخلاقی سے بچائے، اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ایسے ہوں گے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جو اس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، اسی مضمون کی ایک اور حدیث آتی المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا آخرت میں جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تو اسی کے لیے پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ شعراء آیت نمبر 83 to 85، 83 سے 85، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربی، اے میرے رب، اپنا یہ تو قربت دیکھیں، ربی، میرا رب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے، دعا کے اندر دل کا شامل ہونا ضروری ہے، اللہ کی قربت کو محسوس کرنا۔ انی قریب، خود اللہ نے کہا میں تو بالکل قریب ہوں۔ تبھی تم سرگوشیاں کرتے، ہم چیخ چیخ کے دعا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سرگوشیاں سنتا ہے۔ مناجات مقبول، نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں۔ ربی، میرے رب، حبلی، تو عطا فرما مجھ کو، حکمن، حکم۔ یہ حب کا لفظ دیکھیں، اوپر بھی حب کا لفظ آیا تھا، ہم نے کہا تھا علم کے لیے، اولاد کے لیے، غیر معمولی چیزوں کے لیے حب کا لفظ آتا ہے۔ تو دعا کی انہوں نے، رب حبلی حکمن، اللہ مجھ کو حکم عطا فرما۔ حکم عطا فرما یعنی حکمت بھی مراد لی گئی ہے اس کے اندر، اور حکمت تو مومن کی ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا، ہوا، آکسیجن میری اور آپ کی ضرورت ہے، ایسے حکمت میری اور آپ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے، طالب علم کے لیے۔ علم کے ساتھ حکمت اور حکمت کے ساتھ حلم، علم اور حکمت مل کر انسان کو حلم سے مزین کر دیتے ہیں۔ تو حکم حکمت کے لیے بھی ہے، حکم دراصل طاقت کے لیے بھی آتا ہے کہ میں حکم دینے کی، حکومت کرنے کی پوزیشن میں ہوں، یعنی اسلام کی حکومت ہو، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو رب حبلی حکمن، اللہ مجھ کو حکم عطا فرما، وہ اور الحقنی، تو ملا دے مجھ کو، وہ اور الحق، تو ملا دے نی مجھے، کس کے ساتھ؟ بالصالحین، صالحین کے ساتھ۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ نیک صحبت بڑی مبارک ہوتی ہے، جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیکیاں پختہ ہو جاتی ہیں، جو نہیں کر رہے ہوتے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی نماز کے بارے میں آزما کے دیکھ لیں، اکیلے میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے اوندھی سیدھی پڑھیں، کسی ایسے کے ساتھ اگر کھڑے ہو گئے ہیں جو کہ بہت اچھی نماز پڑھتی ہیں تو دیکھیں اپنی نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ روزے رکھتے ہیں نفلی، خود بھی دل چاہنے لگتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب صالحین مل کر کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا ماحول بن جاتا ہے، نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ رمضان اور غیر رمضان کے روزوں کی مثال ہمارے آگے ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ 30 روزے رکھ جاتے ہیں، عام دنوں میں 3 روزے بھاری پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، سبھی رکھ رہے ہوتے ہیں، سب صالح عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نارمل دنوں کے اندر اگر گھر والے روزے رکھتے بھی ہیں تو کوئی کبھی رکھ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی اور رکھ رہا ہوتا ہو کسی اور دن، تو وہ ماحول نہیں بن پاتا، اس لیے نیکی بوجھل ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی صالحین کا ہم کو ساتھ دے اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ دے، یعنی جنت عطا فرمائے۔ تو انبیاء نے جنت مانگی ہے، تو یہ کہنا کہ بس اللہ کو اللہ کے لیے پوجو، اللہ کو اللہ کی رضا ہی کے لیے صرف یاد رکھو، اور جنت اور دوزخ کی فکر نہیں کرو، نہ جنت کی لالچ ہو اور نہ ہی جہنم کا خوف ہو، یہ دیکھیں ان نیچرل باتیں ہیں، یہ سب شاعری ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو انبیاء جنت کی دعا نہ کرتے؟
انبیاء جہنم سے بچنے کے لیے دعا نہ کرتے، تو ہمیں تو انبیاء کے پیچھے چلنا ہے، ہم انبیاء سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتے، ہولیر دین داؤ نہیں بن سکتے ہم. تو یہ شاعری الگ ہے اور اس طرح کی باتیں الگ ہوتی ہیں، اور حقیقت وہ ہے جو کہ انبیاء نے ہمارے سامنے رکھ دی. خود ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، وہ بھی الحقنی بالصالحین کی دعا کر رہے ہیں، دنیا میں بھی صالحین کا سام اور آخرت میں بھی یعنی جنت. وجعل لی، اور تو بنا دے میرے لیے، لسان صدق فی الآخرین، اللہ تو میرے لیے لسان صدقن بنا دے. لسان صدقن سچی ناموری، سچی شہرت بنا دے بعد والوں میں. ہم کہے ہو ان کو شہرت کا شوق ہو گیا تھا، ہاں تو کیوں نہیں، بالکل ہونا چاہیے. آپ کو بھی شہرت کا شوق ہونا چاہیے، مجھ کو بھی شہرت کا شوق ہونا چاہیے. کیوں؟ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو شہرت چاہے گا، پھر اس کو ریاکاری، دکھاوا کہتے ہیں، کہ میرا نام، میری ذات، میری عزت، مجھ کو جھک جھک کے سلام کریں لوگ، مجھ کو تحفے بھیجیں. یہ تو پھر منافق کا معاملہ ہوتا ہے. منافق بھی شہرت چاہتا ہے اور مومن بھی شہرت چاہتا ہے. کیا فرق ہے؟ منافق اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے، مومن اسلام کے لیے چاہتا ہے. اس لیے کہ جہاں دنیا میں اتنے برے برے رول ماڈلز مشہور ہیں، اور رول ماڈل بنتا کیسے؟ مشہور ہوگا جب ہی نا، گھر میں چھپا ہوا ہوگا تو کیسے رول ماڈل بنے گا، کیسے لوگ فالو کریں گے؟ منظر عام پر آتا ہے، لوگوں کے علم میں آتا ہے، لوگ اس کا عمل دیکھتے ہیں، پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب برے برے رول ماڈل دنیا میں موجود ہیں تو اچھے رول ماڈل کی بھی تو ضرورت ہے. شکر نیکی کرنا بہت اچھا ہے، لیکن بعض دفعہ تبدو بھی ضروری ہو جاتا ہے. وَإِن تُبْدُوا، اگر تم دکھا کر کرو. نیت کیا رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نیکیوں کا رول ماڈل بنا دے، نیک لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا دے، لوگوں کو لگے کہ ہاں نیکیاں پاسبل ہیں، امپاسبل نہیں ہیں. قرآن صرف اعلیٰ ترین متقیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، مجھ آپ جیسے عام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. تو جب میں اور آپ بدل سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو اس وجہ سے دراصل یہ ہے لسان صدق، سچی شہرت، سچائی کی وجہ سے شہرت، سچی نیت، سچا عمل، سچے عقیدے کی وجہ سے شہرت کا ملنا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں میں جاری کر دے. کیسے اللہ نے دعا قبول کری؟ ابراہیم علیہ السلام غیر معروف بھی رہ سکتے تھے، اننون بھی رہ سکتے تھے. رہ سکتے تھے کہ نہیں رہ سکتے تھے؟ جی ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ اگر میری آخرت کی بہتری ہے تو اللہ تعالیٰ یہ شہرت یقیناً میرے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. انسان اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتا ہے، اور اگر یہ شہرت نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مجھ کو اس کے شر سے بچا لے. تو یہ انہوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سچی ناموری عطا فرما فی الآخرین، بات کے آنے والوں میں. اب جیسے ہم اپنے بچوں کے سامنے یا اگلی نسل کے سامنے یا بعض دفعہ استاد جو ہے وہ شاگرد کے سامنے ایک عمل کرتا ہے، سب کو دکھا رہا ہے. کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ عمل کیسے کرتے ہیں. جیسے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو تم جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو آپ نے دکھا کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو کون ہوگا مومن جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھاوے کا الزام لگائے گا؟ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں. دکھاتے نہیں تو لوگ سیکھتے کیسے؟ تو سکھانے کے لیے بھی دکھانا ہوتا ہے. تو ہم یاد رکھیں، ہر دیکھنے والی، ہر نظر آنے والی نیکی دکھاوا نہیں ہوتی. نیکی کی نظر آنے سے دکھاوا نہیں ہو جاتا. حج پر جا رہے ہیں، چھپ کر جا سکتے ہیں، مسجد جاتے ہیں مر چھپ کے جا سکتے ہیں؟ نہیں، obviously سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں. تو ہر دیکھی جانے والی نیکی دکھاوا نہیں ہوتی، دکھاوے کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. نیت کیا ہے؟ کس کی بڑائی درکار ہے، کس کی تعریف درکار ہے؟ بات یہ ہے ساری. کیا پروپاگیٹ کرنا چاہ رہے ہو، کس چیز کو شہرت دینا چاہ رہے ہو؟ بات یہ ہے. وہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو کہ نفاق اور ایمان میں فرق کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مشہور کیا ابراہیم علیہ السلام کو، ڈھیروں ڈھیر صدقہ جاریہ اپنے لیے انہوں نے بنا لیا. اور کیا دعا کری
وجعل اور اللہ تو بنا دے نی مجھ کو من ورثت جنت النعیم نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے من ورثت جنت النعیم عاجزی تو دیکھیں کہ میں پہلا نہیں ہوں جو کہ جنت کا مستحق قرار پایا ہے اللہ تیری رحمت سے، اللہ انہی میں مجھ کو بھی شامل کر لے۔ کوئی نمایاں امتیازی مقام نہیں سمجھاتا اپنے لیے، کیا پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا درجہ ان کو دے گا، کیا ان کا مقام ہوگا۔ تو اس عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ جو تجھ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اپنے فضل کرم سے مجھ کو نعمت والی جنت کا وارث بنا دے، ان میں شامل کر لے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تو نے جنت کا مستحق قرار دے دیا اور آئندہ بھی بہت لوگ آئیں گے، بس اللہ مجھ کو ان میں سے ایک بنا لے۔ تو جنت مانگی کہ نہیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اور پھر وہی بات کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، جنت کے لالچ میں تو کبھی بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے، دوزخ کے ڈر سے تو کبھی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم نے کہا نا کہ خیالی اور شاعرانہ باتیں ہیں، غیر حقیقی باتیں ہیں۔ انسان کی فطرت نہیں مانتی ان باتوں کو، انسان کی فطرت انسینٹیو چاہتی ہے، ہم انسینٹیو چاہتے ہیں۔ یقیناً بغیر انسینٹیو کے بھی بہت لوگ اللہ کی اطاعت کرتے، یقیناً کرتے، لیکن بہت سے لوگ پہ نہیں بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کو اتنا مشکل نہیں بنایا، امپاسبل لیول پر نہیں لے کر گیا اللہ تعالیٰ امتحان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ انعام کا بھی ذکر کیا ہے اور نافرمانی کے ساتھ سزا کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ ہمارے لیے اطاعت کرنا آسان ہو اور نافرمانی سے بچنا بھی آسان ہو جائے۔